باب تفریق الغسل، فرق کرنا غسل میں، والوضوء اور وضو میں، یعنی اس میں بیچ میں ٹھہر جانا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ مہندی لگا لیتے ہیں اور سر الگ سے دھو لیتے ہیں، پھر مہمان آ جاتے ہیں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ٹھہر کے آپ نہاتے ہیں باقی حصہ۔ تو ایسی صورت میں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوکھے ہوئے بالوں کو پھر ڈبو اور پھر دھو اس کو۔ اس میں اجازت ہے کہ اگر ایک حصہ پہلے دھل چکا ہے اور بیچ میں کوئی گیپ آ گیا ہے اور دوبارہ آپ نہانے لگے ہیں تو صرف باقی حصہ دھو لیں، اس سے غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ تفریق الغسل، غسل کو الگ کرنا، والوضوء اور وضو کو، اور اس میں ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ غسل اور وضو الگ الگ کر لینا۔ مثلا آپ نہار کے نکل آئے اور باہر آ کے جب کپڑے وغیرہ پہن لیے سب کچھ تو پھر نماز کا وقت پھر آپ دوبارہ وضو کرنے لگتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن باقی جسم پہ تو خود بخود پانی بہہ ہی جاتا ہے، کلی اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ پھر کر ہی لینا چاہیے اگر باقی وضو کی نیت نہ بھی ہو۔ یعنی اصل اور افضل طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے پھر نہایا جائے، لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو ایسی صورت میں الگ الگ بھی دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر، حضرت ابن عمر سے یہ ذکر کیا جاتا ہے انہو غسل قدمیہ کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، بعد ما جف وضوءہ، اس کے بعد کہ ان کا باقی وضو خشک ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جب آپ غسل فرما رہے تھے، فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين وثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلق يده في الارض ثم مدمد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه۔ حدیث وہی ہے جو پیچھے آ چکی۔ بتانا مقصود کیا ہے کہ آپ نے سارا وضو کر کے بیچ میں گیپ کے ساتھ پاؤں الگ دھوئے، یعنی یہ ساری روایات میں تقریباً آتا ہے کہ پاؤں کو اس کو موالات بولتے ہیں کہ ایک ہی سٹریچ میں سارا کچھ کر لینا چاہیے یا بیچ میں کوئی اور کام کر کے تو پھر بعد میں پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں بھی یعنی بیچ میں بریک لا کے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ باب اذا جامع ثم عاد، کہ جب کسی نے جماع کیا پھر دوبارہ کیا، ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، اور جو پھرا اپنی عورتوں پر ایک ہی غسل میں، یعنی ایک ہی دفعہ غسل اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حدیث آئے گی اور شاید پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شیطانی وسوسہ آ جائے، اس کو میں پہلے سے ہی رفع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن آپ نے جواز ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اس چیز کا جواز ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة فقالت، کہ میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کا تو انہوں نے کہا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہیں۔ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیطوف علی نسائہ، تو آپ پھرتے تھے اپنی بیویوں پر، ثم یصبح، پھر صبح ہوتی، محرمن، حالت احرام میں، یندخ طیبن، کہ آپ خوشبو جھاڑ رہے ہوتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایسی خوشبو لگا لی جائے کہ جس کے بعد نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہا لے، اور نہانے کے بعد اگر پھر بھی خوشبو آ رہی ہے جسم سے، کیونکہ بعض عطر ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر صرف پانی سے نہایا جائے تو خوشبو جسم سے نہیں جاتی، تو کیا اس خوشبو کے ساتھ احرام پہنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ احرام پہنا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ آپ کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی، آپ احرام پہن لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس میں جو باب سے متعلق چیز ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، فیطوف علی نسائہ۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس یعنی ایک رات میں، اور وہ 11 تھی۔ قال قلت لانس، میں نے انس سے کہا اب کان یطیقو، کیا آپ میں اتنی ہمت تھی؟ قال كنا نتحدث، کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انه اعطي قوت 30، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 تک کی قوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر ایکسٹرا پاورز دی ہوئی تھی۔
وقال سعید عن قتادة ان انس حدثهم 9 نسوة، اور سعید قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے 9 عورتوں کا ذکر کیا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر شاید پھر دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو، کیونکہ انہی طرح کی احادیث اور اس قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بہت کچھ اچھالا ہے، اور یہ چیزیں صرف جواز کے لیے سامنے لائے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے معجزہ دکھانے کے لیے کہ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیسی خصوصیات رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو 2 دفعہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، جن کی عمر 40 سال تھی. اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اس وقت آپ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ 25 سال اس سے تنہا زندگی بسر کی. 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ جو تھی وہ زندہ رہی آپ کے ساتھ جب آپ کی عمر 50 سال تک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہ کوئی شادی کی اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پہلے سے بیوہ تھی اور عمر رسیدہ بھی تھی، اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ بھی تنہائی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہوگی تو ہجرت کے بعد آپ نے آخری 2 سالوں میں زیادہ شادیاں کی، اور اس کے متعدد وجوہات ہیں. کچھ تو قرآن پاک میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے، اور کچھ انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ان کی اصل میں وجوہات کیا تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں جو تھی وہ اختیاری اپنی مرضی کی نہیں تھی کہ جس سے دل چاہتا آپ شادی رچا لیتے تھے. حضرت زینب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا ان سے تاکہ تبنیت کی جو رسم مربوں میں ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی راتیں عبادت میں گزرتی تھی. آپ ذرا سوچیں کسی بھی اور انسان کے بارے میں کہ جو آدھی رات سوئے نہ اور عبادت میں کھڑا رہے، اور اتنا کھڑا رہے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، تو اس کے اندر تو ایسی خشکی اور اس کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر شاید اپنی زندگی اپنی لائف کو انجوائے ہی نہ کر سکے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین معتدل ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، اور دوسری طرف زندگی گزارنے کے اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا اسلام کا مطالبہ ہے، نہ کہ ترک دنیا. یہ اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے آئے جن کے ہاں شادی کرنا ہی ایک برا فعل تھا، اور پھر ایک سے زیادہ شادی کرنا تو اور بھی زیادہ برا تھا. لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسک نارم نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، وہ ایک ریمیڈی کے طور پر رکھا گیا، جیسے کسی بھی چیز کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی لمیٹڈ کیا گیا اور اس کو بھی شروط اور قیود کے ساتھ باندھا گیا. تو ان سارے پس منظر میں اگر ہم رکھ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی خاطر، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی اس بات کو کسی کو بھی نہ بتاتے، آپ کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوتی، لوگوں کو کچھ اور تلقین کرتے، لیکن آپ کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا. ان چیزوں کی جو برائی اور اس کے بارے میں جو برے خیالات یا دین کے خلاف جو اس چیز کو سمجھا گیا اس کو یہاں پر ثابت کیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں ایک اور سوال شاید ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی بیویاں تھی اور 4 جو ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے، تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی، خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجازت دی تھی دوسرے مومنوں کے علاوہ، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان بیویوں کے صرف یہ نہیں کہ جسمانی حقوق ہی پورے کرنے تھے، آپ ان کی جو خاندانی ضروریات تھی، ان کے نان نفقہ اور ان کے جو باہم معاملات تھے، ان سب کو بھی نبھانا جو ہے. عام حالات میں تو جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اس کے لیے جینا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ان کی لڑائی دنگے فساد کی وجہ سے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت عملی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھیں، کتنی زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کس طرح انہوں نے مطمئن رکھا ہوا تھا. اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور مصلحت کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. اس میں دل برداشتہ ہونے یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی ایسا خیال آنے لگے آپ کی جوانی کو دیکھ لیا کریں کہ جب جوان تھے اور جب سب سے زیادہ مکے کے حسین نوجوان تھے، اس وقت اگر آپ نے ایک بڑھیا سے شادی کر لی جو 40 سال میں، تو آپ دیکھیں کہ عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی جو جوانی کی عمر ہے وہ گزر جاتی ہے. اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت تھی لیکن اس وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، تو بعد میں کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت کے تحت ہوا. پھر اگلی حدیث ہے باب غسل المذی والوضوء منہ، مذی کو دھو لینا اور اس سے وضو ہی کافی ہے. اس کا بیان پیچھے گزر بھی چکا ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء
فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب. باب کہ جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے. تو کیا خوشبو کے باقی رہنے سے وہ نہانے کا فعل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما اندح طیبا. کہ ابن عمر نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میں جب احرام پہنوں تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ کہتی ہیں فقالت عائشہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے. ثم اصبح محرما، اور خوشبو لگے ہوئے آپ احرام پہنتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگائی جا سکتی، احرام پہن کے لگانا منع ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم میں کوئی میک اپ ہوتا ہے، جیسے لپسٹک لگی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوتی ہے، اور انسان اس دوران وضو بھی کر لیتا ہے اور وضو بڑے احتیاط سے کرتا ہے کہ میک اپ خراب نہ ہو. تو کیا اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، جبکہ جسم کو پانی اچھی طرح ٹچ کر جائے. یعنی اگر کسی چیز کا کلر باقی رہے لیکن وہ کلر جو ہے وہ پانی کو جلد چھونے کو رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل جو ہے وہ اپنے حالت پر قائم ہوتا ہے. اب یہ حدیث نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا اپنے لیے اتنی فائدے کی بات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحكم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں وبیس چمک، الطیب خوشبو کی، یعنی خوشبو چمک رہی ہوتی تھی فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں. یعنی سر پہ جب خوشبو لگاتی تھی تو بالوں پہ نہیں بلکہ اسکن پہ لگاتی تھی، اور اس لیے کہ بہت سی خوشبو کے اندر ایسے کیمیکلز وغیرہ ہو سکتے ہیں کہ جو بالوں کو نقصان دیتے ہوں، اس لیے آپ بھی پرہیز کیجیے. وہ محرم، حالانکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگاتے پھر نہا بھی لیتے، لیکن خوشبو ابھی تک جسم پر لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک سوال ہے ایلیفنٹس کی کلنگ کے بارے میں کہ ان کی ٹسک حاصل کرنے کے لیے کیا ان کو کل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ ان کو کل کریں، حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ اس کی تجارت جو ہے، مثال کے طور پر ہاتھی ذبح ہی تو نہیں کیا جاتا، وہ تو مر بھی جاتا ہے. اب اگر اسی طرح نیچرل موت تو انہوں نے مرنا ہی ہے، وہ مر جائے تو کیا ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں؟ ان میں سے کیا ہم یوز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اس کے حلال یا حرام ہونے کا یہاں بتایا گیا کہ اس کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. جب اسلام کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے حصول کے لیے پھر آپ ایک غیر مفید یا ضرر والے کام کرنا شروع کر دیں اور جانوروں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں. نہیں، وہ تو آپ کی اپنی سمجھ بوجھ پر ہے کہ ایسے جانوروں کے ساتھ آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے جو دنیا سے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، جو میزان میں نے قائم کی ہے دنیا میں، جو چیزیں میں نے بنائی ہیں اور مختلف جو اسپیشیز ہیں، مختلف انواع و اقسام ہیں مختلف جانوروں کی، ایسے معاملات نہ کرو کہ جو ان کو نقصان دیں یا اس سے توازن بگڑے، کیونکہ ایک جانور دوسرے جانور کی غذا ہے اور ایک سرکل چلتا ہے پورا. جب ایک ہم بیچ میں سے خالی کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان اس کی زد میں پھر آتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. اسلام نے پاکی اور ناپاکی کی جو رخصتیں رکھی ہیں، اگر دل نہ مانے اور ہم لازمی طور پر ہر چیز کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا. نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو ضرور مشقت میں ڈالیں. مثال کے طور پر اگر گھی میں چوہا گر جائے اور ہمارا دل نہ مانے اور سارا گھی پھینک دیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ آپ کی مرضی. اس میں اگر آپ کے پاس اور ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے تو آپ ایک پھینک کے دوسرا نکال لیں. لیکن بہت سے غریب لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف امیروں کے لیے نہیں آیا جو ہر چیز پھینک سکتے ہوں، وہ ان کے لیے بھی آیا ہے کہ جن کے پاس دی اونلی گھی وہی ہو تو ان کو وہی استعمال کرنا ہو. تو انہیں بتا دیا گیا بھی اچھا، اگر تمہیں مجبوری ہے تم کر سکتے ہو، تم پہ حرج نہیں، گناہ نہیں، تم دل میں کوئی ملال رکھ کے اس کو نہ استعمال کرو بلکہ دل کی تسلی کے ساتھ کرو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرانس اور امریکہ کے پرفیوم، شیمپو وغیرہ میں حرام چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، خاص طور پر لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لپسٹک میں صرف سور ہی کی چربی ملائی جاتی ہے؟ لپسٹک میں ویکس استعمال کی جاتی ہے کیونکہ چربی پھیلنے والی ایک چیز ہوتی ہے. انسان کے جسم کے اندر بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل انسان کے جسم میں بھی ایک خاص ٹیمپریچر کی مقدار ہوتی ہے
تو چربی ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ جمی نہیں رہتی، اس لیے میری تحقیق کے مطابق چربی استعمال نہیں ہوتی بلکہ ویکس ہوتی ہے، اور ویکس جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ نے کلاس میں بتایا کہ کیمیکل چینج ہو تو حرام چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ کچھ علماء پرفیوم کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس میں الکوہل شامل ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ الکوہل کی جو نجاست ہے وہ حکمی نجاست ہے۔ الکوہل یا شراب جو ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ کھانے کی چیزوں سے بنتی، گندم سے بنتی، انگور سے بنتی ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ وہ انگور یا پانی جو ہے اس کے اندر خاص اڑاند ہی کیوں نہ آ جاتی ہو، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ جس طرح پیشاب وغیرہ ناپاک ہوتا ہے، اس طرح وہ ناپاک شمار نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو ریفائن کر کر کے مختلف چینجز کے ساتھ اس میں خوشبو وغیرہ جب ملا دی جاتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں رہتا کہ جو کسی ایک ناپاک چیز کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرفیومز وغیرہ جتنے بھی ہیں لگانے کے بعد صرف خوشبو باقی رہتی، باقی جو بذات خود الکوہل ہے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگریز اپنے اکثر کھانوں میں الکوہل ملاتے ہیں، الکوہل کو پکانے سے اس کی نشہ آور تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس طرح سے کیا الکوہل کی حالت نہ بدل گئی؟ اور پھر کیا ایسے کھانے بنانا اور کھانا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ الکوہل کا تعلق ہے تو وہ کھجور میں بھی ہوتی ہے، وہ انگور میں بھی ہوتی ہے، شہد میں بھی اس کی ایک مقدار ہو سکتی ہے۔ حدیث میں جو منع چیز آئی ہے وہ لفظ الکوہل نہیں آیا، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ وہ کیا آیا ہے؟ مسکر۔ مثلا اگر آپ ایک شربت بناتے ہیں اور اس میں الکوہل کی ایک مقدار موجود ہے لیکن وہ مسکر نہیں، مسکر کا کیا معنی؟ نشہ آور نہیں، یعنی وہ نشہ نہیں پیدا کرتی۔ مثال کے طور پر نبیذ کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، نبیذ۔ تو نبیذ میں کہتے ہیں کہ الکوہل موجود ہوتی ہے لیکن سافٹ ڈرنک، جسے آپ سافٹ ڈرنک کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نشہ نہیں ہوتا، ایسی چیز اگر کسی کھانے میں ملائی جائے تو اس سے حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ڈرنک جس میں نشہ موجود ہے، خواہ وہ اس کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو اور ان قطروں سے نشہ نہ بھی ہو تو بھی وہ قطرے حرام ہیں، کیونکہ اس کی زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی لینا وہ حرام ہے، یعنی اس میں الکوہل کا اتنا ریشو ہو کہ وہ نشے کی حد تک پہنچ جائے تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر نشہ نہیں دینے والا، یعنی اگر مثلاً آپ ایک کنٹینر بھی پی جائیں ایک ایسے ڈرنک کا کہ جس میں الکوہل موجود ہے لیکن کنٹینر پینے سے بھی آپ کو نشہ نہیں ہوتا کہ سافٹ ڈرنک ہے وہ، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی ایک ڈرنک کا ایک بوتل پینے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ لینا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی الکوہل ڈالا جائے کھانے میں یا کیک میں یا کسی بھی فوڈ میں کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کا تھوڑا ڈالنا بھی منع ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز ہو کہ جو زیادہ پی کر بھی اس میں نشہ نہیں آتا، اس کی حیثیت یا اس کا رنگ یا اس کی ٹیسٹ یا اس کی وہ تمام چیزیں مختلف ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ہر الکوہل لکر نہیں ہوتی لیکن ہر لکر میں الکوہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، حدیث میں عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو بے اختیار کہا کہ میں حضور پاک کی پیٹھ پر نجاست دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بے بس اور حضرت فاطمہ با اختیار کس طرح تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں آپ لوگ اور بڑے غور سے جا کے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ مکہ میں آباد نہیں تھا، وہاں پر قبائلی نظام تھا۔ جس شخص کو قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی لوگ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، خواہ اس کا علم فضل کچھ بھی نہ ہو، لیکن قبیلہ داری کی وجہ سے اس شخص میں قوت ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس زور ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا لیکن میں بے بس تھا۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ جو تھی وہ بنو ہاشم سے تھی اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، خواہ وہ خاتون تھی لیکن زیادہ طاقتور تھی بنسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنی خاندانی وجاہت اور خاندانی طاقت کی وجہ سے، اس لیے
کہ بنو ہاشم کی ایک نوجوان لڑکی پر ہاتھ اٹھانا یا اس کو روکنا کہیں مشکل تھا بنسبت اس کے کہ عبداللہ بن مسعود پہ ہاتھ اٹھایا جاتا۔ سوال ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص سویٹر نہ اتار سکے یا چڑھا سکے تو کیا اس صورت میں بازو کا مسح کرنا جائز ہے؟ کندھے کی 2 ہڈیاں بڑھنے کی وجہ سے بازو نہیں ہل سکتا۔ جی، ایسا شخص معذور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن فیشن کی وجہ سے تنگ بازو پہن کر نہ اتارنا یہ معذوری نہیں ہے۔ وضو کے احکامات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا وضو ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی جبکہ وضو نہیں تھا۔ اب نمازوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اگر تو یاد ہے، کچھ اندازہ ہے، تو جتنا ممکن ہو ان کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو اور بہت ہی زیادہ کا اندازہ ہو تو ایسی صورت میں استغفار کافی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نوافل وغیرہ پڑھتی رہیں تاکہ پچھلی نمازوں میں کوئی کمی بیشی جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ کیا ٹوائلٹ میں وضو کرتے وقت وضو کی دعا دل میں پڑھیں گے یا اس کے لیے بھی نماز کی طرح ہونٹوں کی حرکت ضروری ہے؟ بلند آواز سے تو کبھی نہیں پڑھی جاتی، زیر لب ہی پڑھی جاتی ہے، تو پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ پہلے بات واضح ہو چکی کہ سیٹ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو یا کوئی نجاست وغیرہ بظاہر نہ ہو اور اس کی حالت ایک عام کمرے کی سی ہو جائے۔ اگر لپسٹک لگی ہو تو اس کے سمیت وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کی لپسٹک ہے کہ جس سے ہونٹ پانی کو محسوس کر سکیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں پینٹنگ کی قسم کی کہ جس سے جسم کو پانی نہیں چھوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پانی آرام سے گزر جاتا ہے۔ اصل چیز ہے پانی پہنچانا۔ ہم نے کتاب الوضو میں جتنی حدیثیں وضو کے طریقے کے مطابق پڑھی ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ایک ہی چلو سے ناک اور منہ دونوں میں پانی ڈالا۔ ہم کو ہر معاملے میں حضور کی پیروی کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے وضو صحیح نہیں ہے؟ اس میں دونوں طریقے ملتے ہیں، یہاں یہ ملتا ہے، ایک اور جگہ پر، یعنی ساری احادیث جو ہیں وہ بخاری میں نہیں آ گئی، کچھ احادیث جو ہیں وہ اور کتابوں میں بھی ہیں اور وہ بھی صحت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، تو وہاں ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الگ کلی کی پھر الگ ناک میں پانی ڈالا، یعنی آپ نے دونوں طریقوں سے ایسا کیا، اس لیے دونوں کی رخصت ہے، اجازت ہے، وسعت ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سوال ہے کہ کیا لمبے ناخن میں جو نجاست ہوتی ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ لمبے ناخن جتنے بھی صاف رکھے نجاست تو ان کے اندر ہوتی ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، اور اس میں تقلیم الاظافر یعنی ناخنوں کا کاٹنا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان اور جانور کے درمیان ممتاز کرتی ہے، یعنی بہت بڑی پہچان ہے انسان اور جانوروں کے ناخن میں، لہٰذا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں نجاست تو ایک پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے، نجاست تو ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے سنت کا اتباع، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر بہت عزت عطا کی ہے۔ اسی طرح ایک سوال نیل پالش کے بارے میں ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، تو وضو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پانی پہنچانا جو فرض حصے ہیں جیسے ناخن وغیرہ ہیں تو ان کے اوپر کوٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی اندر سطح کو نہ پہنچے۔ نماز کے دوران بھی اگر لکوریا ہوتا رہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز پڑھتے چلے جائیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگلی نماز سے پہلے دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں پہلے والا وضو باقی ہو اور ڈسچارج بھی ہوتا رہے تو پہلے وضو سے نماز کنٹینیو کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک نماز تو کنٹینیو کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ ایک نماز پڑھ چکے، مثلا ظہر پڑھ چکے، اور پھر آپ کو لکوریا آ رہا ہے اور اب عصر کا وقت آ گیا لیکن ویسے آپ کا وضو باقی ہے، تو آپ کو لکوریا آنے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا اگلی نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھا کہ سبیلین یعنی دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے، خواہ وہ خالی نارمل پانی ہی ہو جو نکل کر آپ کے لباس تک آ جائے، یعنی کچھ ویٹنس تو ایسی ہے کہ جو جسم کا حصہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ ویٹنس جو کثرت سے ہو اور جسم سے کپڑوں تک پہنچ جائے، اس سے پھر کپڑے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اور دوبارہ وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ لکوریا کوئی بیماری ایسا سچ نہیں ہوتی، وہ جسم سے جس طرح ناک سے یا لعاب دہن کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے جس کی رنگت یا حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں باقی جگہوں سے جیسے لعاب دہن نکلتا ہے یا آپ ناک صاف کرتے ہیں، زکام ہے آپ کو اور آپ وضو میں ہیں لیکن ناک صاف کیے جا رہے ہیں، یا بچے کو دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ دودھ پلانے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، تو جسم کے اوپر والے حصے سے جو بھی رطوبات نکلتی ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ What comprises the شرمگاہ؟ Is breast included under this term?
نہیں، شرمگاہ میں بریسٹ انکلوڈڈ نہیں ہے، اس لیے کہ بریسٹ کو فیڈ کرتے وقت کھولا جا سکتا ہے اور عورتوں کے درمیان بھی کھولا جا سکتا ہے۔ شرمگاہ سے مراد وہ جگہ ہیں جنہیں ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، اور اس سے مراد سبیلین ہیں، دونوں راستے۔ کیا بچوں کی پوٹی صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹشو سے آپ اس طرح صاف کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہ پوٹی کو ٹچ کر رہا ہے نہ اس کی کسی پرائیویٹ پارٹ کو، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اس کو دھو رہے ہیں، واش کر رہے ہیں اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص سے وضو میں پاؤں کو مسح کرنا بھول جائے اور وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، پھر اس کو فرض پڑھنے کے بعد خیال آئے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس سے فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے، دوبارہ وضو کر کے، کیونکہ مسح نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور وضو نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا بھولنا جو ہے وہ جب یاد آئے تو اس کو دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس فرض کو دوبارہ لوٹانا چاہیے۔ آپ شاید اس بات کو اس لیے آپ سوچ رہے ہوں کہ ایک اور جگہ پر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس پہ کوئی نجاست آ گرتی ہے یا بھول کے قبلے کا رخ دوسرا کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے تو کیا کرے، تو اس کے لیے تو یہ کہ دوبارہ نہ دہرائے، لیکن وضو شرط ہے جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط ضرور ہے، لیکن اس میں پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوشش کے باوجود نہ کر سکے، اس جگہ کو نہ پا سکے اور بعد میں پائے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بچپن سے کہا جاتا تھا کہ وضو کرتے ہوئے عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ لے کر وضو کرنا چاہیے، نیز وضو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال ہے اب اس مسئلے کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ آپ نے غسل جنابت میں بار بار پڑھا کہ اسی حالت میں جبکہ سر پہ دوپٹہ تو چھوڑ جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وضو کیا گیا اور وضو ہو گیا، اور اسی وضو سے بعد میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہاں پر بیٹھیں تو اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے بیٹھا کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا کریں کہ جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا وہ علم کا سورس کیا تھا۔ اگر وہ صرف معاشرہ ہی تھا یا ہماری ماں ہی تھی جس نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، تو وہ علم جو ماں پر بیس کرتا ہو اس شخص کو تو علم والا ہی نہیں کہتے، اسے تو امی کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اور یہ بات ہی کہ محدثین میں سے وہ محدث جو صرف اپنے شہر میں علم حاصل کرے اور علم کے لیے سفر اختیار نہ کرے، اس کی احادیث کو بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس کو عالم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ وجہ کہ ہزاروں میل کا سفر مسلمانوں نے علم کی خاطر طے کیا تاکہ پوری طرح تحقیق سے کام لیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ زوال ایسا آیا اور ایسی رو بہی کہ ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہو گئے، اور جو سنی سنائی باتیں تھی وہی ہمارے ذہنوں میں جم گئیں۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ یہ اگر اس سے مختلف آ رہی ہے تو اس میں دلیل کیا ہے۔ برائے مہربانی بتا دیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کا کہا گیا ہے تو کیا پورا وضو کرنا ضروری ہے یا صرف ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے؟ پاؤں کے علاوہ سارا وضو ہی کیا گیا ہے اور حدیثیں وہ دوبارہ پڑھ لیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا جا کے اس کو ریپیٹ کر لیا کریں تو بات آپ کو وہاں بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سر آنکھوں پر کہ آپ نے اپنے صحابی کی تصحیح کی کسی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتی ہیں اس معاملے میں کہ رسول نہیں نبی کہو، کیونکہ آپ نے یہی الفاظ سکھائے، لیکن کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے ایک عام لفظ ہے جس کو بھی نبوت عطا ہوئی، لیکن رسول ایک خاص ہے۔ وہ کیسے کہ رسول جو ہے صاحب کتاب ہوتا ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے یا صاحب امت ہوتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا، صاحب شریعت ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کی حیثیت میں فرق ہے، دونوں کے مقام میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قرآن پاک میں نبیًا رسولہ کا لفظ آتا ہے، وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ کیا غسل میں کیا گیا وضو نماز کے لیے کافی ہے یا دوبارہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا؟ وہ کافی ہے، صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے تو استنجا کیا جاتا ہے پھر وضو کیا جاتا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد آپ صابن سے مل کے دھو رہے ہیں اور آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پھر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر وضو نہیں رہے گا، اس صورت میں آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا آخر میں۔ لیکن اگر آپ صرف پانی بہا رہے ہیں تو اس شکل میں آپ کا وضو باقی رہے گا۔
حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے آئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے پردے کی آڑ میں انہیں ایک سا کے اندازے کے مطابق پانی سے غسل کر کے دکھایا. اسی حدیث کے متعلق نیچے حاشیے میں لکھا ہوا کہ ان لوگوں سے حضرت عائشہ کا سر اور اوپر کا بدن دیکھا جو محرم کو دیکھنا جائز ہے. سر کے دیکھنے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اوپر کا بدن دیکھا اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کہ اوپر کے بدن سے مراد چہرہ ہے یعنی گردن سے اوپر، یعنی بدن کے دو حصے ہیں نا، ایک اوپر والا جو گردن سے اوپر ہے اور ایک گردن سے نیچے. اس کا یہ مطلب نہیں اوپر سے کہ ان کا بریسٹ وغیرہ بھی دیکھا. بہت واضح لفظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کے سامنے اگر کچھ گردن کا حصہ اور چہرہ ننگا ہے یا سر کے بال کھل گئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. کیا شوہر اور بیوی میں کوئی ستر نہیں قرآن پاک میں آتا ہے؟ اس کا جواب میں اس لیے قرآن پاک سے لائی ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ خود ہی ایک دوسرے کا لباس ہے. غسل کے لیے لازم ہے کہ ابتداء میں وضو کیا جائے. اگر وضو کر لیا اور غسل ختم ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا پورے غسل کے دوران وضو ہونا ضروری ہے؟ جی یہ وضو جو ہم کرتے ہیں وہ غسل کے دوران باوضو ہونے کے لیے نہیں کرتے. وہ تو یہ ہے کہ جب فرض نہانا ہو، جنابت سے نہانا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر وہ غسل مکمل نہیں ہوگا، یہ مراد ہے اس میں. غسل جنابت کے بارے میں دریافت کرنا تھا کہ سر پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے تو کیا باقی جسم پر بھی 3 دفعہ ڈالنا ہے یا 1 دفعہ؟ اگر آپ کے پاس 3 دفعہ کا پانی ہے تو 3 دفعہ ڈالیں، ورنہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ 1 ہی دفعہ بھیگا ہے جسم تو بھی کافی ہو جائے گا. شرط نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام ہے. صرف پانی بہانا کافی ہے یا صابن شیمپو سے نہانا ضروری ہے؟ صرف پانی بہانا کافی ہے، لیکن اگر آپ صابن لگانا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے. اگر غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا اور دوران غسل وضو نہ رہے تو کیا اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ پھر آخر میں وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور صرف غسل کر کے باہر آ جانا ہے تو وہ جو غسل کی خاطر وضو کیا جاتا ہے وہ وضو ہو چکا، خواہ وہ اس کے بعد باقی نہ بھی رہے. بعض عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہوتی، ایسی صورت میں کیا غسل ہوگا یا ہر نماز کے ساتھ وضو کریں گے؟ صرف وضو کریں گے، غسل نہیں ہوگا، یعنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے نیا وضو کر لیں گے. حدیث 266 میں حضور نے خوشبو لگا کر احرام باندھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے آج کل کا میک اپ کیسے جائز ہے جبکہ خوشبو آج کل بھی لگائی جاتی. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میک اپ کر کے آپ احرام باندھیں، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا کر خوشبو لگائی اور احرام کی اگر نیت ابھی نہیں ہوئی تو جس حال میں تھے آپ نے اسی طرح احرام پہن لیا. یعنی اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو احرام پہنا جا سکتا ہے، پہن کے آپ میک اپ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں میک اپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ایک عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، کسی پارٹی یا شادی میں تو نہیں جا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.